دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے قائم کا رمضان لے کر حاضر ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تعریف میں صرف اتنا کہوں گی کہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے سیٹ پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب کی جانی پہچانی خطیبہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، پروفیسر محترمہ معصومہ شرازی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ میں آپ کی یادآوری پر آپ کی مشکور و ممنون ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں آئیں اور چار چاند لگے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بڑا خاص ہے۔ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے غزوہ بدر، جو کہ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، سن 2 ہجری میں ہوئی اور رمضان المبارک میں 17واں مہینہ تھا 2 ہجری کا، اور 17واں روزہ بھی تھا۔ تو اب اس میں کیا کیا راز ہیں اور کیا کیا اس میں ساری چیزیں ہوں گی وہ اب ہم معلوم کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم رب الشہداء، ابتدا خالق انس و محبت کے نام سے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج کا جو موضوع کلام ہے وہ ہے حق و باطل، رزم حق و باطل کا پہلا معرکہ، اور اس معرکے کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اور قرآنی بیانیے میں اس پہلے کارزار حق و باطل کو جو برپا ہوا اور آقا مصطفیٰ کی سربراہی میں برپا ہوا، اسے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی فرق کرنے والا دن۔ اور آیہ الہی میں خدا نے صرف فرق مومن اور کافر کا نہیں رکھا، بلکہ منافق اور کفار کا تذکرہ ہے۔ گویا بتا دیا کہ کفر اور منافقت میں فرق، اور مومنین اور مسلمانوں میں فرق کرنے کا دن۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یوم الفرقان فرق کرنے کا دن ہے، اور فرق کرنے کے لیے فاروق اعظم، تاریخ کا بدر کا عظیم ہیرو فاروق اعظم ہے علی۔ سبحان اللہ، ایسا فرق کرنے والا جسے خدا اپنا وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ بنا کر اپنے یوم الفرقان کا وہ فاروق اعظم میدان میں اتار رہا ہے، جو بتلا رہا ہے کہ میں وہ تجلی الہی سے مزین، وہ کمال الہی کا معشوق کامل ہوں، کہ جو میدان میں اتر کر خدا کی طرف سے بتائے گا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ بخدا اس دن فیصلہ ہو گیا کہ وہاں پر باغی شام کا چچا، ماموں، بیٹا، پورے کے پورے مقتولین میں ان کے نام، شام میں جناب زینب سے مخاطب ہو کر جب یزید کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا، گویا فاروق اعظم علی مرتضیٰ شیر خدا یعصوب الدین نقطہ بائے بسم اللہ نے ایسا فرق بتلا دیا کہ کتنی صدیاں گزرنے کے بعد بغضاً لابیک کی آواز ہے کہ آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم، ہمارا فاروق اعظم ہے علی، یوم الفرقان کا فرق کرنے والا۔ اور صرف یہ نہیں ہے، میزان الہیت کے پیمانے کچھ اور ہیں بطول۔ یاد رکھیے گا، یہ صرف فرق یوم الفرقان کے دن نہیں، بلکہ رسول اللہ نے میزان الہی کو اس طرح سے تول کر بتا دیا کہ علی وہ فرق کرنے والا ہے کہ علی کا ذکر، علی کی فکر، علی کا عشق یہ فیصلہ اور فرق کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ مولا کی خود روایت ہے کہ تم علی کا تذکرہ کرو، جس کا چہرہ بجھے گا وہ منافق ہوگا، اور جس کا چہرہ کھلے گا وہ مومن ہوگا۔ آج تک علی مسلسل یوم الفرقان کا فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یوم بدر ایک عظیم معرکہ ہے، یعنی موسم تقویٰ میں مولائے متقیان کے ہاتھ میں سیف الہی دے کر خدا نے ید اللہ کے ذریعے بتلا دیا کہ کون وہ تمام وی آئی پیز کے جنہیں اس وقت بھی اسلام میں یہ بحث جاری ہے کہ رضی اللہ کہا جائے، یہ سارے خدا نے نتھار کر بتا دیے، سکین کر کے بتا دیے کہ یہ پوری نسل جسے ہم زیارت عاشورہ میں اعلان کرتے ہیں، یہ پوری کی پوری نسل جو ہے یہ منافقین اور کفار پر مشتمل ہے۔ واہ،
اور میں حیران ہوں آپ نے آقا مصطفیٰ پر کہ مدینہ میں ابو سفیان کا لشکر، میں آپ کو تاریخی بالکل بالکل یہ ضروری ہے جی جی تاریخی طور پر معلوم ہو کہ یہاں پر ابو سفیان جو ہے وہ بڑے مال و منال کے ساتھ واپسی کے سفر میں شام سے مکہ آیا چاہتا ہے، اور اس کے پاس بے شمار مال و منال ہے، اور جو مہاجرین ہیں وہ زخم کھائے ہوئے ہیں، ان کے گھر اجڑ گئے، انہیں لوٹ لیا گیا، انہیں 3 کپڑوں میں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ابو سفیان سے قصاص لیں گے، اور ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ طاقتوری اپنی کا اظہار کیا جائے۔ تو 313 میرے آقا کے ساتھ ان کے صحابان با وفا اپنے محبت اور وفاداری کے ساتھ باہر نکلے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کے قافلے کو روک کر اپنے اموال جو لوٹے گئے تھے اس کا بدلہ لیں، بدلہ اس سے لیا جائے، کیونکہ وہی لوٹنے والوں میں سرخیل تھا، کاروان کا سردار تھا۔ تو ابو سفیان عیار و مکار تھا، یہ ذہین نہیں ہوتے، یہ عیار و مکار ہوتے۔ جب اسے علم ہوا کہ محمد اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر مجھ سے حساب و کتاب لیں گے، تو وہیں سے اس نے ایسا لمبا راستہ اپنایا کہ جس سے وہ پہنچ سے دور ہو گیا۔ اسی اسنا میں آقا مصطفیٰ جو مدینہ سے باہر نکل آئے ہیں، ایک عاشقانہ محفل برپا ہے، مگر حسین کا نانا حسین کے لہجے میں اپنے عاشقوں سے مخاطب ہے، انصاران مدینہ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مدینہ میں آپ ہوں گے ہم آپ کا تحفظ کریں گے، کوئی دشمن آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، مگر اس وقت میں مدینہ سے باہر ہوں، میں تم سے اپنی وہ وعدہ اٹھاتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ وہی شب عاشور کا وعدہ وفا ہے۔ حسین نے کہا تھا چلے جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے، قتل 100 بار تیرے عشق میں ہو جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی حسین کا نانا اسی انداز میں، اور وہاں پر سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے آقا و مولا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ جہاں جائیں کہیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو لاغر کر دیں گے، اور اگر سمندر میں گھوڑا اتاریں گے تو ہم اپنی اونٹیوں کو سمندر میں اتار دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ وعدہ وفا ہو چکا تو اس کے بعد آقا کو جبرائیل کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ ابو لہب نے اسی اقتصادی بہانے کو نعرہ بنا کر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اقتصادیات بڑی اہم ہوتی ہیں، مالیات کا نعرہ لگا کر کہ اگلا سال قحط میں بسر ہونے والا ہے، اگر ہم نے ابو سفیان کی مدد کے لیے نہ پہنچے تو ابو جہل، یہ ابو جہل اسلام کا دیا ہوا نام ہے، وگرنہ اس سے پہلے اسے ابو الحکمہ کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، مگر خدا نے کہا کہ جس کے پاس دانائی معرفت اور بصیرت نہ ہو وہ علم، وہ دانائی نہیں، وہ جہالت ہے۔ ابو جہل نے ایک نعرہ لگا کر تمام سرداران قریش کو ساتھ لیا۔ یہ تمام کے تمام سرداران تھے جو آئے ہیں، یعنی 1000 کا لشکر ہے جس میں بیشتر سرداران قریش ہیں، ان کو لے کر چلا ہے، اور جبرائیل خبر دے رہے ہیں آقا و مولا کو۔ 313 صحابی ہیں آقا کے ساتھ وفادار، اور جو کچھ حضرات تاریخ میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، کچھ حضرات ابو سفیان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے مال و منال کے خیال میں، اور باقی جو 313 آقا کے ساتھ موجود ہیں وہ وفا کے اس رشتے میں بدے ہوئے ہیں جہاں آقا و مولا موجود ہیں۔ 8 تلواریں ہیں، 300 کے قریب، مطلب بہت کم اسلحہ ہے، ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہیں، 70 اونٹ ہیں فقط، اور دوسری طرف جو آ رہا ہے لشکر وہ 1000 کا لشکر ہے، اور اس میں 1000 میں 300 گھوڑے ہیں اور 700 اونٹ ہیں، ہر کس اسلحہ سے لیس یہ پورے کا پورا لشکر اب مدینہ کی طرف آ رہا ہے آقا سے لڑنے کے لیے، اور وہاں پر پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ بالکل آپ منظر کشی کی طرح آپ بیان کر رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل وہاں پہنچ گئی ہوں، میرے بدر پر موجود ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ خاص مناسبت 313 کی، ہمارے امام وقت امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے 313 خاص ہوں گے، اور یہ 313 اور ایک ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذکر کر رہی تھیں جی، جالوت کے مقابل جو طالوت آئے تھے اپنے مختصر سی فوج کے ساتھ، اور انہیں خدا نے فتح مبین عطا کی تھی، وہ بھی 313 کا ہی عدد تھا۔ اس میں کیا راز ہے؟ یہ ایک عاشقانہ ابجدی عاشقانہ رمز ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ اتنے اگر کم ترین طاقت بھی ہو تو خدا اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اصحاب کہف سے خدا نے کہا تھا کہ ہم تمہارے دلوں کو مضبوط بنا دیں گے اگر تم قیام کی نیت کر لو۔ قیام کی نیت شرط ہے،
تعداد شرط نہیں ہے. تو یہاں پر 313 آقا کے ساتھ موجود ہے. وہاں پر قریش کے بڑے بڑے سردار, ساتھ نوفل جیسا عظیم الشان پہلوان ہے کہ جو 1000 پہلوانوں جیسی طاقت رکھتا ہے. ایک عجیب دہشت ہے, ایک ڈر ہے, خوف ہے, مگر یہ خوف یہاں اپنی سرحد پار نہیں کرتا. اس طرف توحید الہی کی طاقتوری ہے, اور یہاں پر علی موجود ہے, یہاں حمزہ موجود ہے, یہاں محمد مصطفیٰ کا صاحبان رحمت موجود ہے. اور وہاں پر جب رزم آرائی ہوتی ہے, رجز طلبی ہوتی ہے, مبارزت طلبی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہ اپنے بڑوں کو بھیجتے ہیں. عتبہ نکلتا ہے, شیبہ نکلتا ہے, ولید باہر نکلتا ہے, تینوں کفار کے بڑے سردار نکلتے ہیں. اور اس کے جواب میں تڑپ کر انصار, چونکہ آقا سے عاشقانہ وعدہ کر چکے, تینوں تڑپ کر انصار آگے آتے ہیں لڑنے کے لیے. میں ابتدا بتلا رہی ہوں. بالکل. اور اس میں جو قریش ہیں وہ شروع سے طاقتور ہیں, اور وہ کہتے ہیں, شور مچا کر کہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں اور ہم سرداروں سے لڑیں گے, سرداروں کو لائیے, ہم دہقانوں سے لڑنے نہیں آئے. اور اس کے جواب میں آقا و مصطفیٰ نے ایک نظر دیکھا چہرہ حمزہ کی طرف, وہ شہید اول, وہ سید الشہداء, اور کہا کہ اے چچا حمزہ آگے بڑھیے. حضرت حمزہ نکلے ہیں عتبہ کے مقابل, عبیدہ کے مقابل میرے مولا نے ابو عبیدہ کو بھیجا ہے, اور ولید کے مقابل علی مرتضیٰ شیر خدا صاحب ذوالفقار کو بھیجا ہے. اور جب علی نکلے ہیں تو ادھر سے سرگوشیاں ہوئی ہیں. علی تو بہت چھوٹے ہیں, 20 سال کی عمر پہ نہیں پہنچے, اتنے چھوٹے جوان کو بھیج دیا مصطفیٰ نے. یعنی وہ یہ گنجائش نکال رہے ہیں. اور اس کے جواب میں علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو رجز پڑھا ہے, فرماتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے سن و سال کے بارے میں بات کر رہے ہو, میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنا تھا. سبحان اللہ. وہاں قتل سب سے پہلے حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کیا, اس کے بعد حضرت علی نے ولید کو کیفر کردار تک پہنچایا, اور اس کے بعد جو جنگ تھی شیبہ اور تیسرے ابو عبیدہ کے درمیان, ابو عبیدہ کی ٹانگ پہ زخم ہو گیا, وہ زخمی ہوئے, اور پھر شیر خدا دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کو بھی تہہ تہہ کر دیا. اس کے بعد جتنے سرداران قریش تھے تقریباً 70 سردار قتل ہوئے, اور بیشتر کو علی مرتضیٰ شیر خدا نے قتل کیا. یہ وہ بغض تھا الہیت کے میدان میں. علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, بس اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیا نصرت الہی کے لیے. اور وہ جو تلوار چلائی ہے علی نے, اس کی قیمت علی نے ادا کی ہے. زینب کی چادر کی صورت, حسین کے سر کو نوک سنا پر اگر گیا ہے, تو یہ وہ بغض ہے جو اللہ کی نصرت کے لیے علی نے ان کو تہہ تہہ کیا. 70 سردار مارے گئے ہیں, 70 سردار مارے گئے. اور یہاں ہماری طرف جو مسلمانوں کی طرف 14 لوگ شہید ہوئے. اور یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے بھیجے, ہوا تیز چلتی تھی, اور کوئی سوال کرتا تھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, آقا فرماتے تھے جبرائیل 1000 فرشتگان کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں. ہزاروں فرشتے آ گئے. اور لطف کی بات یہ, روایات یہ بتلاتی ہیں کہ وہ تمام فرشتے مولا علی کی شکل میں آئے. اللہ اکبر. تمام کی شکل علی سے ملتی تھی. اس لیے جب مدینہ میں شورا ہوا, مکہ میں شورا ہوا, ہر کوئی تڑپ کر کہتا تھا میرے باپ کو علی نے مارا, میرے چچا کو علی نے مارا, بیٹے کو علی نے مارا, علی 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 ہو رہی ہے مکہ میں. تو کوئی مکہ سے آئے ہوئے شخص نے آقا سے سوال کیا, تو آقا نے مسکرا کر کہا جتنے فرشتے آئے تھے جو ہمارے ساتھ قتال میں شریک ہوئے, سب کے سب علی کے چہرے میں تھے, سلطان نصیر کے چہرے میں تھے, جسے رسول نے اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا. یا علی مدد پر بات کرنے والوں سے مخاطب ہوں, قرآن کی آیت پڑھیے, قل سلطان النصیر, کہ اے رسول آپ مانگیے کہ مجھے سلطان نصیر, مدد کرنے والا سلطان عطا فرما. تو یہ سلطان نصیر کی شکل میں آئے تھے. تو انہوں نے یہاں تک کہ جو دوڑے ہیں مکہ میں, بدر سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں وہ دوڑے ہیں مکہ تک, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پیچھے دیکھتے تھے علی ہمارے پیچھے ہوتے تھے. پہلے نعرہ یہ تھا, لڑائی میں یہ نعرہ تھا کہ علی نے ہمارے چچا کو مار ڈالا, علی کو ڈھونڈو اور قتل کرو, کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ ہی دیر کے بعد نعرہ بدل چکا تھا, کہہ رہے تھے دوڑو دوڑو ادھر بھی علی ہے, دوڑو ادھر بھی علی ہے, دوڑو ادھر بھی علی ہے, ہر طرف علی 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 علی. خدا بتلاتا ہے کہ مومن سے تو علی علی کرواؤں گا, مگر یہ بھی دکھاؤں گا کہ ان کافروں کی زبان پر بھی علی 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 ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہترین. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان ہی میں رکھا, اس میں کیا رمز ہے؟ اور موسم تقویٰ ہے,
متقی جمع ہو چکے ہیں، اپنے تقوی کا اظہار کرنے لگے ہیں، روزے سے ہیں اور مولائے متقیان کی سربراہی اور سپہ سالاری میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک پورا خدا سمجھا رہا ہے کہ یہ لطف، اور یوں سمجھیے کہ مکتب شیعت ہے یہ عشق کا مذہب ہے، عشق سکھلا رہا ہے خدا، تقوی سکھلا رہا ہے خدا، خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت صبر در صبر ہے نا، ایک تو آپ صبر کر رہے ہیں روزے کی صورت میں، پھر آپ اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ امتحان الہی تھا جس میں 313 نے اپنی سرخروئی سے اس امتحان اور 14 افراد اس میں شہید ہوئے ہمارے، اور وہاں سے ہم یہ جنگ جیتے 17 رمضان، بالکل بہت فتح ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو، اور میں بہت شکر گزار ہوں، اور میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوئے اس وقت، بالکل آپ نے مجھے جنگ بدر میں پہنچا دیا، بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت بہترین انداز میں اس کی جزا، اس بیان کی جزا آپ کو اللہ دے، مولا دے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے، بطول زہرا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان یوں قائم ہے، رمضان یوں قائم